گدے سے انسان۔ سائم جمال پیارے بچوں، کسی گاؤں میں ایک کمہار رہتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور شفیق۔ اسماعیل عقل مند تھا جبکہ شفیق بیوقوف تھا۔ کمہار کے پاس ایک گدھا بھی تھا۔ وہ مٹی کے برتن بنا کر انہیں گدھے پہ لاد کر بیچنے جاتا۔ اس سے اس کی گھر کا گزارا ہو جاتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، اس کے بیٹے جوان ہو گئے۔ اس کا بڑا بیٹا اس کے ساتھ مٹی کے برتن بنواتا اور ساتھ شہر بیچنے بھی جاتا اور پرائمری تک پڑھا ہوا تھا، جبکہ شفیق بہت نالائق تھا، وہ ان پڑھ ہی رہا۔ کمہار کی بیوی انتقال کر گئی تو اس کی بہن جو کہ شادی شدہ تھی، اس کا نام جویری مائی تھا، وہ آ کر کھانا بنا کر ان کو دیتی۔ جویر مائی نے اپنے بھائی کو مشورہ دیا کہ ایک بھائی اب ان دونوں کی شادیاں کر دو تاکہ ان کو اپنی اپنی ذمہ داری کا ٹائم اس سے احساس پیدا ہو جائے۔ کمہار نے دونوں بیٹوں کی شادیاں کر دی۔ اب خرچے بڑھ گئے اور کمہار بھی بیمار رہنے لگا، تو انہوں نے مٹی کے برتنوں کے ساتھ سموسے اور آلو والے نان کی ریہڑی بھی لگا لی۔ ان کا کاروبار کافی چمک گیا۔ کچھ عرصہ بعد کمہار کا انتقال ہو گیا اور گھر کی ساری ذمہ داری اسماعیل پر آ گئی، کیونکہ شفیق تو ٹک کر کام کرتا نہیں تھا۔ اسماعیل بال بچوں والا ہو گیا تو اس کی بیوی نے کہا ایسے کب تک گزارا ہوگا، شفیق کو کہہ دے کام کرے، نہیں تو ہم یہاں سے دور چلے جاتے ہیں، اس کی عقل خود ہی ٹھکانے آ جائے گی۔ چنانچہ اسماعیل اپنے بچوں کے ساتھ اپنے سسرال چلا گیا اور محنت مزدوری کرنے لگا۔ ادھر شفیق کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ ختم ہو رہی تھی۔ اس نے گھر کی چیزیں بیچنا شروع کر دی۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا سوائے اس کے گدھے کے، اور ہماری تو اولاد بھی نہیں جو ہمیں کما کر کھلائے۔ اب تو بھائی اسماعیل بھی نہیں، میں نے لوگوں سے سن رکھا ہے اگر گدھے کو پڑھایا لکھایا جائے تو وہ انسان بن جائے گا اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا۔ شفیق یہ سن کر بہت خوش ہوا، کہنے لگا اب تو نے عقل کی بات کی ہے، سیدھی میرے دل کو لگ گئی ہے۔ میں آج ہی ماسٹر خالد صاحب کے پاس جاؤں گا، گدھے کو لے کر میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اس کی بیوی بولی چل پھر گدھے کا بستہ تیار کر اور اسے اسکول چھوڑ کر آئے۔ انہوں نے گدھے کے گلے میں کپڑے کا بستہ لٹکا دیا اور اسکول کی طرف چل پڑے۔ اس کی پھوپھا جاویدہ کے پیچھے بھاگی کہ یہ گدھے کو اسکول کیوں لے جا رہے ہیں۔ دونوں بیوقوف، جو کوئی بھی ان کو دیکھ رہا سب ہنس رہے۔ جمیلہ اور نسیمہ جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں، محنت کش عورتیں تھیں، وہ بھی گدھے کے گلے میں لٹکتا بستہ دیکھ کر کھلا کھلم کر ہنس دے۔ دونوں میاں بیوی گدھے کو لے کر اسکول کے گیٹ پر پہنچ گئے۔ گدھا آگے اتنے بچے دیکھ کر اسکول کے گیٹ پر رک گیا۔ دونوں میاں بیوی اس کو دھکیل کر اندر لے آئے۔ بچوں نے گدھے کے گلے میں بستہ دیکھا تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ پھر وہ ماسٹر خالد کے پاس پہنچ گئے۔ ماسٹر خالد بولے ہاں بھائی شفیق کیسے آنا ہوا؟ شفیق بولا ماسٹر صاحب آپ ہمارے گدھے کو پڑھا لکھا کر انسان بنا دیں تاکہ یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بن سکے۔ ماسٹر خالد صاحب ہوشیار آدمی تھے اور ان دونوں بیوقوف کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ماسٹر خالد کہنے لگے کیوں نہیں، لیکن اس کی فیس لگی گئی۔ ویسے تو ہماری فیس زیادہ ہے لیکن آپ پورے سال کی صرف 5,000 روپے دے دیں۔ 5,000 کا سن کر دونوں کو دانتوں پسینہ آ گیا۔ ماسٹر صاحب نے کہا کوئی جلدی نہیں، 1-2 دن تک دے جانا پڑے۔ دونوں گدھے کو وہیں چھوڑ کر گھر آ گئے۔ ان کے پاس اتنی بڑی رقم نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی ریہڑی بیچ کر ماسٹر صاحب کو فیس ادا کر دی
اور پھر خوشی خوشی گھر آ گئی۔ 2 سال گزر گئے۔ پھر شفیق نے سوچا اب تو میرا گدھا انسان بن گیا ہوگا، اب ہم ایسے گھر لے آتے۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے گدھے کو لینے اسکول چلے گئے اور ماسٹر صاحب سے پوچھا کہ ہمارا گدھا انسان بن گیا کہ نہیں؟ کیوں نہیں؟ اب تمہارا گدھا پولیس انسپکٹر بن گیا ہے، مگر یہ کام میں نے بڑی محنت سے کی ہے۔ اس کا میں نے نام شامو رکھ دیا تھا۔ تو دونوں فلا فلا تانے چلے جاؤ اور شامو انسپکٹر دونوں بہت خوش ہوئے۔ وہ دونوں انسپکٹر سے ملنے چلے پڑے، ساتھ انہوں نے گدھے کے گلے کی رسی اور پیٹ کی گدی بھی لے گئی لی۔ تھانے پہنچ کر شفیق کو مار نے ایک سپاہی سے انسپکٹر شامو کا پوچھا تو ان سامنے اشارہ کر دیا۔ شفیق دیکھو کہ وہ دھوپ میں کرسی ڈالے بیٹھا ہوا ہے۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اسے تھوڑی دور اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ خوشی سے اس کو دیکھنے لگے کہ یہ ہمیں پہنچا لے گا۔ انسپکٹر نے ان کی طرف ایک نگاہ دیکھا اور دوسری طرف نظر پھیر لی۔ پولیس کے دونوں دوبارہ دیکھ شفیق گدھے کی رسی نکال کر اس کے سامنے لہرا لگائے۔ اس کی بیوی نے گدھے کی پیٹ کو گدھا نکالی اور وہ بھی لہرانے لگی کہ شاید اس طرح ان کا گدھا بیٹا ان کی پہنچا لے گا۔ انسپکٹر شامو پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ یہ دونوں پاگلوں کی طرح حرکتیں کیوں کر رہا ہے۔ اس نے ان دونوں کو اپنے پاس بلایا، پھر پوچھا کہ کیا بات ہے، تم دونوں یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو شفیق کہنے لگا کیوں بیٹا جی، تم نے ہم دونوں کو پہچانا نہیں بھائی؟ تم پہلے گدھے ہوتے تھے، پھر ہم نے تم کو اسکول داخل کروایا دیا، اس طرح تم انسان بن گئے ہیں، اب ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہو، ساری بات بتا شروع سے۔ انسپکٹر کہنے لگا تو شفیق نے ساری باتیں بتا دی۔ انسپکٹر کہنے لگا تو مجھے ماسٹر خالد کے پاس لے چلو۔ تو شفیق اور اس کی بیوی اس کو ماسٹر خالد کے پاس لے آئے۔ انسپکٹر کہنے لگے یہ دونوں تو بہت معصوم اور سیدھے سادے ہیں، ان کے زیادہ بیوقوف پنا میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر شفیق سے کہنے لگے دیکھو اگر انسان نہ پڑھے تو گدھوں جیسا بیوقوف بن جاتے ہیں، مگر گدھے کبھی انسان نہیں بن سکتے۔ آپ کا گدھا اس ماسٹر صاحب کے پاس ہے۔ ماسٹر صاحب بہت شرمندہ ہوئے اور شفیق کمار سے معافی مانگی اور 5000 فیس والے بھی واپس کر دیے۔ پھر انسپکٹر شامو ان کو اپنے گھر لے گیا اور ان کا بیٹا بن کے ان کی کفالت کرنے لگا۔